الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور میدان ارضه اول الدین معرفت الجبار الصلاة والسلام على السید المکی المدنی العربی القرشی الحاشمی الابتحی سید العرب والعجم سیدنا ومولانا شفیع ذنوبنا والطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال امامنا علی بن موسیٰ الرضا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی ولكن بشرطها وشروطها واناها من شروطها صلوات محترم و مکرم مومنین و مومنات، سیکرامنٹو شیعہ مسلم ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام آج کی جو مجلس امام حسین علیہ السلام منعقد ہو رہی ہے، ہدایت فیملی، صادقین فیملی، انتظامیہ، مومنین و مومنات کے تعاون، کوآپریشن، کوآرڈینیشن سے آج کیونکہ ایک روایت کے اعتبار سے یوم شہادت امام علی رضا علیہ السلام ہے، تو آج میں ساری گفتگو امام الرضا پر کروں گا، طویل زحمت نہیں دوں گا، مختصر جامع خطاب ہوگا۔ چند پوائنٹ ہیں جو میں سیرت امام رضا علیہ السلام پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ ہمارے 8ویں امام کا جو نام ہے وہ ہے علی، اور مشہور لقب ہے رضا۔ رضا نہیں ہے، یہ غلط ہے، REZA یا RIZA، RAZA غلط ہے۔ تو جب بھی آپ اپنے 8ویں امام کا نام لیں تو امام علی رضا کہیں، امام علی رضا نہ کہیں۔ جو امام علیہ السلام کی اولاد ہے دراصل وہ ہے ریزاوی، مگر رضوی بھی کہلاتے ہیں، رازوی بھی کہلاتے ہیں، رضوی بھی کہلاتے ہیں۔ آپ ظاہر ہے کہ مدینہ منورہ میں
پیدا ہوئے اور آپ کا مشہد، آپ کی شہادت کی جگہ طوس ہے، اور آپ کے مدفن کو، اس شہر کو آج مشہد کہا جاتا ہے۔ آپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں، فرزند اکبر۔ حضرات و خواتین، ہمارے 8ویں امام کے القاب میں ایک فارسی کا لقب ہے ضامن آہو، یعنی ہمارے امام ڈیر ہرن کے ضامن قرار پائے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ امام ضامن انہی کے نام کا ہے۔ یہ امام سامن بھی ہیں، سامن کا مطلب ہوتا ہے 8ویں، سامن الحجج، سامن الائمہ، اور یہ امام ضامن بھی ہیں، گارنٹر ہیں۔ تو میں تو یہ نقطہ یہاں سے یوں اخذ کروں گا کہ جو جانوروں کی ضمانت دیتے ہوں نجات کی، وہ اپنے شیعوں کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے القاب میں ایک مجدد امامیہ کا لقب بھی ہے، اس لیے کہ آپ کے دور میں بڑے فرسودہ عقائد اور بیہودہ نظریات کو شیعہ مذہب کی طرف نسبت دیا جانے لگا، اور امام علیہ السلام نے ان سارے عقائد باطلہ کو باطل بھی فرمایا، منع بھی کیا، اور صحیح عقائد کا پرچار کرنے کا حکم دیا، اور خود صحیح عقائد کا میٹیریل اپنے چاہنے والوں کو پرووائڈ فرمائے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے القاب میں مرتضیٰ بھی ہے، ایک لقب امام کا مرتضیٰ بھی ہے، شاہ خراسان بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ آج بھی خراسان کا پورا صوبہ ہمارے 8ویں امام کی ملکیت میں ہے، اور ایران کا جو حاکم اعلیٰ ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آفیشلی وہ امام رضا علیہ السلام کے روضے کا خادم ہو۔ یہ عزت اللہ نے مجھے بھی دی ہے الحمدللہ، میں بھی آفیشلی امام رضا علیہ السلام کے خدام میں سے ایک ہوں۔ ہمارے امام رضا سخاوت و جود میں بڑے مشہور ہیں، اور سب سے بڑا دسترخوان پوری کائنات میں جو لگتا ہے وہ امام علی رضا علیہ السلام کے لنگر اور ان کے خانے نیاز سے لگتا ہے۔ ہمارے 8ویں امام جب مرو تشریف لائے تو وہاں پر وضو کے لیے پانی نہیں تھا۔ آپ جب اپنی سواری سے اترے تو نماز کا وقت تھا، وضو کے لیے پانی نہیں تھا، آپ نے اشارہ فرمایا اور وہاں سے ایک چشمہ ابلا، جو چشمہ آج بھی مرجع خلائق ہے اور جلدی امراض سے نجات بلکہ ہر قسم کی بیماریوں سے نجات کا سامان مہیا کرتا ہے۔ ہمارے 8ویں امام کی طرف منسوب ایک طب الرضا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو جو پرانی امامیہ جنتریاں تھیں جب میں بچہ تھا اس زمانے میں، آج کل تو میں کم دیکھتا ہوں یا مجھے میری نظر نہیں پڑی، ان میں 12 مہینوں کے جدول لکھے ہوتے تھے، ڈائٹری پروڈکٹس، کہ امام الرضا نے فرمایا اس مہینے میں یہ کھاؤ، یہ پیو، اس سے اجتناب کرو، اس سے اوائڈ کرو۔ زندگی میں ایک مرتبہ ڈاکٹر حسن علی شاہ صاحب نے، جن کا تعلق خوشاب سے ہے، ہمارے بزرگ ہیں، مرحوم ہو گئے ہیں، ڈاکٹر ادریس کے والد بخاری، انہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ مجھے وہ 12 مہینوں کا نسخہ بنا کے دیا۔ آپ یقین کریں آج تک تقریباً اس نسخے کو استعمال کیے ہوئے آلموسٹ 35-36 سال ہو گئے ہیں۔ آج تک رات کو 1 گھنٹہ سوؤں تو وہ کافی ہو جاتا ہے، دن کو 1-2 گھنٹے سو لوں، نیند جتنی چاہوں کم کر سکتا ہوں،
जब चाहूँ उठता हूँ, सेहत बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वो अगर नुस्खा आपको मिल जाए अज़ राह करम, वो नुस्खा आप ज़िंदगी में एक मरतबा इस्तेमाल फरमा लीजिए। मैं कोशिश करूँगा, हमारी एक अलमहदी जंतरी छपती है कि इस दफ़ा की जो जंतरी आए 21 की, तो उसमें मैं बाकायदा इसको लिख दूँ, और मेरे पास वो नुस्खा मौजूद है 12 महीनों का। वो पूरी जो डाइट है वो आपकी सेहत के लिए इक्सीरे आज़म है। हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम जब मर्व तशरीफ़ लाए तो वहाँ पर आप जब सवारी से उतरे तो 30,000 नैरेटर्स, 30,000 रावियान वहाँ मौजूद थे, हाथों में कलम कागज़ दवात लिए हुए, और वो लिखना चाह रहे थे कि फर्जंद रसूल जब खुरासान में आ रहे हैं तो पहला जुमला क्या फरमाएंगे। तो आपने पहला जुमला ये फरमाया, कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, अल्लाह का जुमला है, अल्लाह का इरशाद है, हदीस कुदसी में उसे सरकार ने नकल किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी है, मेरा कला है। अल्लाह फरमाता है जो इससे तमस्सुक करे, मुख्तलिफ रिवायतें हैं, मैं एक पढ़ रहा हूँ, मन तमस्सका बिहा, जो इससे तमस्सुक करे और जो इसमें दाखिल हो जाए, फदखलहा, जो इस कलए में दाखिल हो जाए, आमिना मिन अज़ाबी, मेरे अजाब से बच जाता है। कलिमतुल इखलास मेरे अजाब से बचने का जरिया है, इसलिए कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमतुल इखलास जो कलिमा तय्यबा की पहली जुज है, ये मेरा कला है। अल्लाह फरमा रहा है मेरा फोर्ट है, इसमें जो भी आएगा मेरे अजाब से बच जाएगा। कागज कलम रखने लगे तो आपने फरमाया अभी ना रखो, बल्कि आगे भी जुमला सुन लो, वलाकिन बिशर्तिहा व शुरूतिहा व अना मिन शुरूतिहा, ये जुमला इमाम का है। लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा व जल का जो ये कला है, इसमें नजात जो मिलेगी, अजाब से जो बचोगे, उसकी एक शर्त है और कुछ जमा शर्तें हैं। एक शर्त है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जमा शर्तें हैं इमामत की, अली से लेके महदी तक, व अना मिन शुरूतिहा, और उन शर्तों में से एक शर्त मैं अली इब्न मूसर रिजा हूं। हजरात व ख़वातीन, इमाम अली रिजा अलैहिस्सलाम ने उनसे कागज कलम दवात 30,000 मंगवा लिए, जिनके बुजुर्गों ने इनके जद रसूल को एक कागज, एक कलम, एक दवात न दिया था। यह है इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की सवाबदीद और उनकी हिकमत अमली। हजरत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए हैं मर्व में, तो ये मरजा खलाइक बन गए। वली अहदी के लिए मामून ने इनको मुंतखब किया, और मामून ने हर किस्म की साजिश की। एक मरतबा साजिश ये की कि दरबार में बुलाया और अपने कारिंदों से कहा, दरबानों से कहा कि आज हमारे इब्ने अम जब तशरीफ लाएं तो इनकी इंसल्ट करना, यूं कि इनको अपने दस्ते मुबारक से पर्दा हटाना पड़े। पर्दे होते हैं, आप जानते हैं, जो लोग हैदराबाद दक्कन से ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने उस्मान अली ख़ान के वो हिजाब देखे होंगे, या जो अवध के बादशाहों के वतन के हैं उन्होंने भी देखे होंगे। हत्ता के लाहौर के नवाबीन के यहाँ भी मैंने देखा है, हिजाब होते थे, पर्दे होते थे। जब बादशाह का सामने का पर्दा बंदा खुद उठाता था तो ये इंसल्ट शुमार होती थी। वली अहद भी बना दिया और तौहीन भी करना चाह रहा है कि हमारे दरबान, हमारे हाजिब हिजाब नहीं हटाएंगे, हमारे जो नौकर हैं वो बायकाट कर देंगे और इमाम की इंसल्ट हो जाएगी। इमाम अलैहिस्सलाम जब तशरीफ ले गए तो नौफली इराकी के ये जुमले हैं, यासिर के भी ये जुमले हैं। वो कहते हैं कि तुंदो तेज हवा चली और पर्दे सारे के सारे गायब हो गए, मामून की साजिश मिलिया मेट हो गई, बातिल का मुंह काला हो गया, हक का बोल बाला हो गया। हजरत इमाम अली इब्न मूसा रिज़ा सलामुल्लाह
علیہ ایک مرتبہ کسی کے خواب میں آئے. وہ صاحب کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ بیسمنٹ ہے میرے گھر کا، اور پہلے تو حضور آئے ہیں، یہ دوسری روایت ہے. حضور آئے اور حضور کے ہاتھ میں کچھ خرما تھے، 18 خرما تھے. انہوں نے 18 خرما مجھے عنایت کیے اور ساتھ ہی بتایا کہ ایک خرما 1 سال عمر بڑھانے کا ذریعہ ہے. تو یہ نہ سمجھیے گا نعوذ باللہ کہ حضور بڑے بھائی ہیں، جیسے ہمارے بھائی کہتے ہیں. حضور کے دست مبارک میں خرما لگ جائے تو سال سال امتیوں کی ایک خرمے سے ایج بڑھ جاتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم حضور جیسے ہیں یا حضور ہم جیسے تھے، خدا نہ کرے. کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ گزرا تو ویسا ہی چہرہ، ویسی ابا، ویسی قبا، ویسے ہی صحاب جیسا امامہ، ویسی پیشانی، ویسی ریش مبارک، ویسا سینہ چوڑا، ویسے ہی محاسن. اور علی ابن موسیٰ رضا آ گئے. وہ خواب تھا جد کا، اور یہ جو تشریف لائے فرزند یہ بیداری میں آئے. بالکل اسی طریقے سے ان کے ہاتھ میں بھی خرما تھے اور مجھے عطا کیے. میں نے گنے تو 18 نکلے. میں نے کہا سرکار تھوڑے سے اور دے دیجئے. تو امام نے فرمایا لو زاد جدنا لزدنا کا، اگر ہمارے جد نے زیادہ دیے ہوتے تو ہم بھی کمی نہ کرتے. یہ کلنا محمد کے مصادیق. حضرت امام علی رضا سلام اللہ علیہ کا حرز بھی ہے جو انہوں نے امام جواد کو دیا ہے، اس کو کہتے ہیں حرز جواد. حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی طرف یہ بات بھی منسوب ہے کہ یہ جو آج کل کا طریقہ ہے عزاداری کا، مجالس کا، کرسی پر یا منبر پر ذاکر خطیب بیٹھتا ہے، مجمع نیچے بیٹھتا ہے، اس کا آغاز امام علی ابن موسیٰ رضا سلام اللہ علیہ نے کیا. گویا آج کا جو مجالس کا پیٹرن ہے اس کے بانی ہمارے امام علی ابن موسیٰ رضا صلوات اللہ وسلامہ علیہ. ایک مرتبہ یہ بھی ہوا، راوی یہ کہتا ہے کہ میں امام کے بیت الشرف میں حاضر ہوا. میں نے دیکھا امام نماز پڑھ رہے تھے اور جیسے ہی امام نے اللہ اکبر کہا اور قنوت کی طرف ہاتھ بڑھائے تو میں عجیب منظر دیکھتا کہ یہ 10 انگلیاں نہ ہوتی شمعیں بن جاتی، مشعلیں بن جاتی. نیچے ہاتھ آتے تو یہ انگلیاں ہو جاتی. تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہو رہا تھا. میں عرض کروں گا ان راوی سے، کیونکہ یہ ادھر کے بنے ہوئے ہیں اور نور کے بنے ہوئے ہیں، ادھر والوں کے لیے بنے ہیں، بشر والوں کے لیے لباس بشریت میں آئے ہیں. جیسے جیسے ادھر جاتے ہیں نور نظر آتے جاتے ہیں، جیسے جیسے ادھر نظر آتے ہیں بشر نظر آتے ہیں. فی الواقع یہ نور ہیں، لباس بشریت میں اس لیے بھیجے گئے کہ جس طرح پلاسٹک کا کور چڑھا دیا جاتا ہے کہ کسی کو کرنٹ نہ لگے، کیونکہ انسانیت برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے نور الہی پر بشریت کا کور چڑھا دیا گیا. حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا صلوات اللہ وسلامہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنے دور میں ایک طرف ولی عہدی قبول فرما کر اس بات کا بھی درس دے دیا کہ ہمارے ہاں اگر سیرت حسین ہے تو سیرت حسن بھی ایگزسٹ کرتی ہے. آپ کا ایک ارشاد گرامی یہ بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ جدی ان جدی اعطانی، میرے نانا رسول نے مجھے عطا فرمائی، اربعتن فی المنام، 4 چیزیں خواب میں. کیا کیا؟ الکتاب والعمامہ، کتاب دی، امامہ دیا، والسیف والخاتم. کتاب سے مراد نور اللہ، اللہ کا نور، کتاب اللہ کا نور ہے. امامہ سے مراد سلطان اللہ، اللہ کی دی گئی قوت و حکومت و طاقت ہے.
اور تلوار سے مراد اللہ کی قوت اور شجاعت ہے اللہ کی طرف سے، اور خاتم سے مراد اللہ کی طرف سے نجات امت ہے۔ ایک شاعر ہے ابو نواس، وہ یہ کہتا ہے قیل لی انت اوحد الناس ترا فی علوم الورا وشعر البدی لکا فی الکلام نظام ویثمر الدر فی ید مجتنی، کہ اے ابو نواس آپ تو وہ ہیں کہ جن کا عربک گرامر میں ایک اتھارٹی کا مقام ہے، ایتھنٹسی آپ کے کلام کی مشہور ہے، اور آپ کے کلام سے لوگ درس فصاحت و بلاغت سیکھتے ہیں۔ فعلامہ ترکتا مدح ابن موسیٰ والخصال التي تجمعن فی، تو پھر آپ نے اے ابو نواس امام موسیٰ کاظم کے بیٹے علی رضا کی خصلتیں کیوں نہیں لکھی، ان کے فضائل کیوں نہیں لکھے، ان کی مدح سرائی کیوں نہیں کی، قصیدہ خوانی کیوں نہیں کی؟ قل تو میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا لا استطیع مدح امام کان جبریل خادما لابی، میں اس امام کی کیا تعریف لکھوں کہ جن کے بابا کے نوکر کا نام جبریل ہو۔ امام موسیٰ بن جعفر صلوات اللہ وسلامہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے ایک حدیث شریف میں فرمایا شیعتی، اے میرے شیعو، زیارتی تعدل الف حجت، میری ایک زیارت 1000 حج کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کو مجھے لے جائے، سامن الحجج کی زیارت کریں، مشہد الرضا میں جائیں۔ امام خود فرماتے ہیں جو میرے پاس ایک مرتبہ آتا ہے میں اس کے پاس 3 مرتبہ آؤں گا، ایک قبض روح کے وقت، ایک پل صراط کے وقت، اور ایک محشر کے میدان کے وقت۔ میں اپنے زائر کو کبھی پریشان نہیں ہونے دوں گا۔ ایک شیعہ آگے بڑھا، اس نے کہا سرکار الف حجت، آپ کی زیارت کا ثواب 1000 حج ہے۔ فرمایا عشرۃ مئۃ الف، سن لو میرے شیعہ، میری ایک زیارت کا ثواب 10 لاکھ حج کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، 1000 کہاں 10 لاکھ حج کے برابر ہے میری ایک مرتبہ کی زیارت۔ ایک صاحب ہیں معروف کرخی، ہارون رشید نے کہا کہ اے معروف تم تو امام کی خدمت میں رہے ہو، ذرا بتاؤ کہ تم نے کوئی امام سے اسم اعظم سیکھا ہو، کوئی تمہیں امام نے دعا دی ہو، لکھ کے دو، اس لیے کہ میں ایران جا رہا ہوں، سفینہ ہمارا جہاز جو ہوتا تھا بحری جہاز، کہیں وہ بھنور میں پھنس نہ جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں لکھ کے دیتا ہوں، کاغذ قلم دوات منگوایا، اور معروف کرخی نے جو ماشکی تھے ہمارے 8ویں امام کے، دعا لکھ کے دے دی، اور کہا کہ جب بھی بھنور میں پھنس جائے سفینہ یا موجیں اور لہریں سمندر کی قریب پہنچ رہی ہو اور تمہیں یقین نہ ہو بچنے کا، یہ جو کاغذ لکھا ہے اس چٹ کو بھنور کو دکھا دینا، لہروں کو دکھا دینا، وہ احترام کریں گی اور طوفان تھم جائے گا۔ گویا ایسے ہی ہوا، جیسے ہی لنگر انداز ہوا جہاز اور منزل مقصود پر پہنچے تو حاکم وقت نے کہا کہ ذرا کھولیں تو صحیح، اس میں معروف نے لکھا کیا ہے؟ تو عجب جملہ لکھا تھا، اللہم انجے، بار الہی سے بچا لے ہارون کو، بحق المعروف الکرخی، معروف کرخی کی وجہ سے۔ کہا میں جب جاؤں گا اسے بلواؤں گا، اسے کوڑے مرواؤں گا، اس کو پنشمنٹ کروں گا، سزا دوں گا، اس نے میرے ساتھ مذاق کیا۔ بلوائے گئے، جب واپس ہارون پہنچ گیا، کہا تم نے یہ کیا حرکت کی؟ بعض نے اس کو مامون کی طرف بھی نسبت دی ہے، بعض نے ہارون کی طرف بھی نسبت دی ہے۔ الظاہر جو میری ریسرچ ہے
اس میں مامون کی طرف نسبت زیادہ قرین قیاس لگتی ہے۔ مامونہ رشید نے بلایا اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے ہمارے ساتھ یہ مذاق کیا ہے، یہ کیا مذاق اور شوخی کی تم نے؟ تو انہوں نے کہا کہ معروف کرخی نے کہا جب تمہارا سفینہ بچ گیا ہے تو پھر ہمیں سزا دینے کا مطلب کیا ہے؟ کوڑے کس بات کے مروا رہے ہو؟ کہ تم نے یہ مذاق کیا ہمارے ساتھ؟ تو امام کے اس خادم نے کہا اے مامون، حقیقت امر یہ ہے کہ میں کیونکہ امام رضا کے پاس ماشکی رہا ہوں، میں نے یہ دیکھا کہ 2 وقت میں امام الرضا کے پاس جایا کرتا تھا۔ صبح کے وقت ایک مشکیزہ لے جاتا اور عصر کے وقت دوسرا مشکیزہ لے جاتا، تو کم از کم 2 مرتبہ ڈیلی میرے امام مجھے معروف کرخی کہہ کے بلاتے تھے۔ میں نے سوچا جس معروف کرخی کا نام اتنے سال تک امام پاک کے دہن مقدس پہ لبوں پہ رہا ہے، اس کے نام میں اتنی برکت ہو جائے گی کہ چھوٹی موٹی خدمت تو غلام کا نام کر لے گا، امام کے نام کی ضرورت تو بعد میں آئے گی۔ کیا معرفت ہے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کی؟ امام نے یہ بھی ارشاد فرمایا مجالست الاشرار تورث سوء الظن بالاخیار، شرارتیوں کے ساتھ نہ بیٹھنا ہمارے شیعوں، یہ شریفوں کے بارے میں تمہیں بدگمان کر دیں گے۔ علیکم بسلاح الانبیاء قیل ما سلاح الانبیاء قال الدعاء، فرمایا ہمارے چاہنے والوں انبیاء کا اسلحہ ساتھ لے کے چلو۔ پوچھنے والوں نے پوچھا سرکار انبیاء کا اسلحہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا دعا، دعا کو ساتھ لے کر چلو۔ اور یہ بھی فرمایا لا تدعوا العمل الصالح، نیکی نہ چھوڑنا ہمارے چاہنے والوں، والاجتہاد علی العبادت، عبادت کی کوشش ترک نہ کرنا، اتکالاً علی، بہانہ بنا کر کہیں حب آل محمد کا، اتکالاً علی حب آل محمد، کبھی بھی آل محمد کی محبت کا بہانہ بنا کر کبھی بھی نیکی کو ترک نہ کرنا۔ بس تقریر آج کی حد تک تمام ہو گئی۔ امام فرماتے ہیں ان اللہ یبغض القیل والقال وکثرت السؤال واضاعت المال، اللہ پسند نہیں کرتا کہ آپ بیگنگ کریں، آپ لا یعنی گفتگو کریں، یا آپ ویسٹیج کریں، اسراف کریں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ مجھے اور آپ کو امام الرضا علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے۔ امام فرماتے تھے یبن الشبیب ان کنت باقیا فلیبکی لجدی الغریب، اے شبیب کے بیٹے اگر تم رونا چاہتے ہو تو میرے غریب دادا پہ رو، میرے غریب دادا پر گریہ کرو۔ اللہ اکبر۔ راوی نے یہ بھی لکھا کہ امام الرضا کہ رونے سے لوگ پہچان جاتے تھے کہ محرم کا چاند ہو گیا۔ دابل خزائی سے کہا اجلس علی الکرسی، مفہوم کلام، وذکر جدی الحسین، اے دابل کرسی پہ بیٹھ جاؤ اور میرے جد حسین کے مصائب پڑھو۔ یقیناً اس نے کہا کہ سرکار یہ تو جسارت ہے، یہ بھی مفہوم کلام ہے۔ فرماتے ہیں ھذا شرف لذکر جدی الحسین، ہمارے دادا حسین کے ذکر کا یہ شرف ہے کہ ذاکر برسر ممبر ہو اور معصوم زیر ممبر ہو۔ اللہ اکبر۔ فرش عزا پہ ہو۔ عزاداران سید الشہداء امام الرضا کو زہر دیا گیا، دفن ہو گئے۔ امام تقی جواد نے جنازہ بھی پڑھایا، مگر کربلا میں کوئی نہ تھا جو امام سجاد سے بھی کہہ دیتا اپنے بابا کا جنازہ پڑھا لو۔
اپنے بابا کا کفن بنا لو، اپنے بابا کو دفن کر دو۔ ابھی میں سن رہا تھا تو دو جملے میں سکون حسین کے پڑھتا ہوں۔ وہ بچی جس کو ایسا تمانچہ شمر نے مارا، فارسی مورخ نے لکھا سیلی کے شمر بر صورت یتیمہ حسین زد، صورت دختر حسین را کبوت کر۔ ایسا تمانچہ شمر نے حسین کی یتیم بچی کو مارا کہ عابد بیمار کی بہن کے چہرے کی ڈائریکشن بدل گئی۔ یہ وہ بچی ہے جس کے دامن میں آگ لگ گئی تھی۔ ایک شامی کہتا ہے میں گھوڑے کو پانی پلا کے آ رہا تھا، میں نے بچی کی آگ بجھانا چاہی، ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی، میرے ہاتھ نہ لگانا، میں فاطمہ کی پوتی ہوں۔ میں نے دور سے مشکیزے کے ساتھ پانی پھینک کر جب کرتے کی آگ بجھا دی تو مجھ سے کہتی تھی یا شیخ ارنی طریق نجف، مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ میں نے کہا نجف جا کے کیا کرو گی؟ کہتی تھی نجف میں میرا دادا رہتا ہے، جب بھی کوئی مشکل کا شکار ہوتا ہے میرے دادا کو پکارتا ہے، میرا دادا مدد کو آتا ہے۔ اس نے اپنے باپ کے قاتل سے بچی نے کہا تھا ساری بیویوں کو لے جا شمر، مجھے یہی چھوڑ دے، میری 3 حسرتیں ہیں، میں چاہتی ہوں میرا بابا پیاسا مارا گیا ہے، جب تم چلے جاؤ گے میں دریا کے کنارے پہ جا کر پانی کا چلو بھر کے لاؤں گی، بابا کے کٹے ہوئے پیاسے گلے پہ ڈال کے کہوں گی بابا اس سے پہلے میرا بس نہیں چلا، میں درختوں کے پتے چن کے لاؤں گی، غریب زہرا کا کفن بناؤں گی، اور میں ابو ذر صحابی کی بیٹی کی طرح چوراہے پہ کھڑی ہو جاؤں گی، جب بھی کوئی گزرے گا کہوں گی قافلے والوں ایک غریب مارا گیا، ایک اللہ راسی مارا گیا۔ یہ وہ بچی ہے جو اونٹ سے بھی گر گئی تھی، یہ وہ بچی ہے جس نے تماچے کھائے، تازیانے کھائے، گوشوارے چھن گئے، یہ وہ بچی ہے عزیزو جو ایک رسی میں بندھی ہوئی تھی بیویاں، اور جب پھوپھیاں اور بہنیں جن کے قد اونچے تھے جب سر اٹھاتی تو بچی لٹک جاتی تھی، یہ وہ بچی ہے جو گھٹ گھٹ کے زندان میں مر گئی، یہ وہ بچی ہے جو بابا کے سر کے لیے صبح شام روتی رہتی، اور اس بچی نے بابا کا سر ملنے کے بعد ایسے بین کیے تھے کہ پورا زندان ہل گیا۔ بچی کہتی تھی من قطع وریدک یا ابتا، بابا یہ آپ کی رگیں کس نے کاٹی ہے؟ من خضب لحیتک بدمک یا ابتا، بابا یہ آپ کی ریش پاک کو خون کا خضاب کس نے لگایا؟ من ایتمنی فی صغر سنی، بابا مجھے بچپن میں یتیم کس نے کیا؟ بابا آپ کے بعد میں نے تماچے کھائے، تازیانے کھائے، در چھینے گئے۔ اور فارسی مورخ نے ایک جملہ لکھا ایسے لگتا تھا قیامت آ جائے گی، اے پدر مہربانم شکست شدے استخوانم، بابا مجھے شمر نے اتنے تازیانے مارے میری پسلیاں مڑ گئیں، اور آخری بین یہ کیا کہ بابا دختران شامی برقالین سر می گزارن، اما دختر تو بر سنگ زندان سر می گزارت۔ شام کے رئیسوں کی بیٹیاں مخملی تکیوں پہ سر رکھ کے سوتی ہے، تیری بیٹی کا تکیہ زندان کی دیواریں ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ماتم حسین یا حسین۔